اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بارگاہ سے توفیق بخشتے ہوئے محفل حلقہ درود کے اندر اس گلبرگ میں طاہر آپٹیکل مکہ کالونی کے اندر شجاعت قادری صاحب، جواد بھائی، طاہر بھائی، ان کی خادمیت اور خدمت کے اندر ہر ہفتے اور انشاءاللہ اس کے بعد ہر مہینے کی دوسرے ہفتے میں ہم یہاں پر شب بیداری کا بھی اہتمام کر رہے ہیں، اور شب بیداری میں محفل نعت، درس قرآن، ذکر اور آخر پر دعا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگنے کی کوشش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آج کے لیے میں نے چاہا کہ ہر دفعہ ایک نیا مضمون ہم ضرور رکھتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ اب ہم ایک سیکونس کے ساتھ مضامین کو ذرا شروع کریں۔ میری جاب بھی میرا اپنے خطاب کے لیے، باقی جو ہمارے سینئرز تشریف لاتے ہیں، ہمارے اسکالرز تشریف لاتے ہیں، تو وہ اپنے انداز میں جو مضامین رکھتے ہیں، مگر ایک سیکونس آنا چاہیے تاکہ پتہ لگے سبق کی طرح آتے تو ہیں کہ ہم کس سیکونس میں قرآن کے کس حصے کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کس طرح سے عقیدے میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی بہتر سے بہترین اور قربت الہیہ اور قربت رسول سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اسی لیے سورہ الحجرات کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اب اس مضمون کو شروع کرنے سے قبل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کے تین پہلو ہیں، تین گوشے ہیں۔ جب تک ان تین گوشوں کے ساتھ امتی کا تعلق قائم نہیں ہوتا تب تک اسے قربت و معیت مصطفیٰ علیہ السلام کی وہ خیر اور عقیدے کی وہ خیر نصیب نہیں ہو سکتی جو ایک امتی کا حق ہے اور جو اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی سیرت کا پہلا گوشہ وہ آقا علیہ السلام کے شمائل مقدسہ کا ہے۔ شمائل کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے ہیں، حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک کیسا، تاجدار کائنات کی زلفیں کیسی تھی، حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کیسی تھی، داڑھی مبارک، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت مبارک کیسی تھی، اور حتیٰ کہ صحابہ نے شمائل مصطفیٰ میں انتہا کر دی۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کن کا؟ حضور کے صحابہ نے ادب اور محبت کی انتہا میں چہرہ مصطفیٰ کا ایسا وظیفہ کیا کہ ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث موجود ہے شمائل ترمذی میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں ٹوٹل 14 سے 18 بال سفید تھے۔ اب اس قدر محبوب کو حفظ کرنا اور اس قدر محبت، توجہ، چاہت سے دیکھنا، اور وہ بھی جب حضور تیل لگاتے تو وہ بال جو سفید تھے وہ بھی چھپ جایا کرتے، اس حد تک غور کرنا۔ یہ شمائل مقدسہ ہے۔ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں، جو ہماری نعت کا ایک اسلوب بھی ہے۔ یہ شمائل کے باب سے کیا ملتا ہے؟ اس سے امتی کو اپنے نبی سے، اپنے کریم نبی سے محبت کا تعلق پیدا ہوتا ہے کہ جب شمائل نبوی کا دروازہ کھلتا ہے تو امتی کے لیے اپنے نبی کے ساتھ محبت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب دوسرا پہلو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل مقدسہ کا ہے۔ کس کا؟ خصائل۔ خصائل کہتے ہیں عادات کریمہ، خلق کریمہ۔ تاجدار کائنات کی عادات کیسی تھی، حضور علیہ السلام کا اخلاق مقدسہ کیسا تھا،
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق کیسا تھا، حضور علیہ السلام کی امانت کیسی تھی، تاجدار کائنات کی دیانت کیسی تھی، حضور علیہ السلام بطور تاجر کیسے تھے، تاجدار کائنات طب میں کیسے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کے نانا جان کیسے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات طیبہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ابو جی کیسے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کیسے تھے، حضرت آمینہ کے بیٹے کیسے تھے، عبد المطلب کے پوتے کیسے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لین دین میں کیسے تھے، حضور علیہ السلام معاملات میں کیسے تھے، مدینے کے حکمران کیسے تھے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شجاعت کیسی تھی، تاجدار کائنات کے اندر بات کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہنے کے دوران آپ کی عملی سیرت کیسی تھی، یہ ساری باتیں خلق و اخلاق، خصائل، عادات، یہ ساری چیزیں خصائل مصطفیٰ میں آتی ہیں، عادات مقدسہ میں، اور عادات کی جب بات آتی ہے تو امتی کے لیے اس سے اتباع اور اسوہ کا راستہ کھلتا ہے، امتی اتباع والا بن جاتا ہے، اس کے لیے اتباع کا راستہ کھلتا ہے، اس کے لیے اطاعت کا راستہ کھلتا ہے، اور اس کے لیے قربت اور بیعت مصطفیٰ آقا کے خصائل کو اپنا کر، اپنے خصائل چھوڑ کر رنگ مصطفیٰ کو اپنا کر اللہ اور اس کے رسول کی قربت کا راستہ کھلتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم شمائل کا ذکر کثرت سے کرنے اور سننے والے ہیں، مگر ہمارے ہاں خصائل کا تعلق کمزور ہے، ہم اسوہ کے عملی نمونے میں کمزور ہیں، اگر کمزور نہ ہوتے تو امت کا یہ حال نہ ہوتا، اس میں ہم کمزور ہوئے ہیں۔ شمائل بیان کرنے میں اس پر اتفاق ہے، مگر خصائل کے اندر بیان تو ہوتا ہے مگر اس طرح نہیں جو اس کا حق ہے، اور بیان کے ساتھ عمل۔ اور تیسری چیز ہے خصائص، تو میں نے پہلا بتایا پہلے دروازے شمائل سے کس کا دروازہ کھلا؟ محبت کا۔ دوسرے پہلو خصائل سے کس کا دروازہ کھلا؟ اتباع کا۔ اور تیسرے پہلو سے کس کا دروازہ کھلا؟ شمائل کے بعد آتے ہیں خصائص۔ تاجدار کائنات کے خصائص کیا ہیں کہ حضور نے اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے۔ تاجدار کائنات کی آپ کا پسینے مبارک سے بدبو نہیں آتی تھی بلکہ خوشبو آتی تھی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاجدار ختم نبوت و حسن نبوت نے، تاجدار حسن نبوت اور تاجدار ختم نبوت نے، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن کھارے پانی میں ڈالا، کنواں میٹھا ہو گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو مولا علی کی نماز کی خاطر بلایا تو وہ الٹے پاؤں واپس پھر آیا۔ یہ ساری چیزیں خصائص ہیں، اور خصائص کے ذریعے امت کے لیے ادب کا دروازہ کھلتا ہے۔ اب ان دو پہلوؤں میں ہم کمزور ہیں۔ آج مادیت کا دور، آج میٹیریلسٹک دور ہونے کی وجہ سے امت تاجدار کائنات کے دو پہلوؤں میں کمزوری کا شکار ہے، جس پر حملے بھی شدید ہیں۔ سب سے پہلا حضور کی ذات ادب کا جو پہلو ہے، خصائص کا، ادب کے پہلو میں ہم کمزور ہو گئے۔ کبھی حضور کے علم پر بات شروع ہو گئی، کبھی تاجدار کائنات کے ادب پر بات شروع ہو گئی، اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کے اوپر اس کا اقرار نہیں کرتے۔ حضور کی لعاب دہن کی تکریم کے اوپر جو آداب صحابہ ہے اس کے اوپر ذہن میں اپنے اوپر قیاس کرنے لگ پڑتے ہیں، حضور کے خون مبارک کو اپنے اوپر قیاس کرتے، آقا کے علم پر، حضور کی بشریت اور نورانیت پر، ان باتوں کے اندر آقا علیہ السلام کی چاہت کو موضوع بحث بنانے سے ہمارا جو ادب کا تعلق ہونا چاہیے تھا اس میں ہم کمزور ہو گئے۔ اور قرآن سارے کا سارا بتاتا یہ ہے کہ ایمان مصطفیٰ کو ماننے کا اگر نام ہے تو یاد رکھو ایمان کی جان ہی ذات مصطفیٰ ہے۔ اب ادب احترام رب نے اپنی بارگاہ حبیب کا سکھایا ہے،
آپ دیکھیں سورہ الحجرات، یہاں محبت بھی ہے، تعلق ادب بھی۔ اب حجرات کا ترجمہ کیا ہے؟ حجروں والی صورت۔ کون سے حجرے؟ اللہ کریم کو کیا پڑی ہے کہ وہ حجروں کو اپنے موضوع بنائے؟ کیا پڑی مالک کریم کو؟ بتائیں نا، اللہ کو ہے کو غرض کہ حجروں کو اپنا موضوع بنائے؟ مالک کریم حجروں کو اپنا موضوع کیوں بنا رہا ہے؟ فرمایا صرف حجرے نہیں ہیں، الحجرات، وہ حجرے جن میں میرا محبوب رہتا ہے، محبوب کی وجہ سے وہ بھی میرے قرآن کا مضمون بن گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی چاہت ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، ذات میں کون بڑا ہے سوال عجیب ہی۔ اللہ کریم بڑے ہیں کہ تاجدار کائنات بڑے ہیں؟ بتائیں، اس میں کوئی شک ہے؟ اب کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا تو ہوتا ہے، سیکٹری وزیر اعظم کے پروٹوکول تو بتاتا ہے، مگر ایسا بھی کبھی ہوا ہے وزیر اعظم اپنے سیکٹری کے پروٹوکول بتائے؟ اب بتائیں نا، تاجدار کائنات مخلوق ہے کہ نہیں، اور رب خالق ہے کہ نہیں؟ مگر یہاں دیکھیں اس سورہ الحجرات میں دو پہلو بڑے اہم ہیں، ایک ادب اور ایک حسن معاشرت اور اخلاق۔ اس لیے میں اس کو مضمون کا حصہ بنا رہا ہوں۔ تو اب ادب کا جو پہلو ہے، رب باری تعالیٰ ذات میں بڑا ہے، مگر وہ اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب خود بتا رہا ہے، اور اس کا اظہار رب باری تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورت کے شان نزول کی ایک وجہ بھی ہے۔ کچھ لوگ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور رب نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ اب وہ لوگ اپنے ذوق میں تھے کہ شاید ہم معاشرے میں بڑے مؤثر افراد ہیں، اور عربوں کا طریقہ تھا کہ وہ دروازوں پر کھڑے ہو کر آوازیں دیتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر کوئی دروازے پر آ جائے تو بے تکلفی میں آواز نہیں دیتا، جناب نیچے آ جائیں، کیا آواز دیتا ہے نا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز دیتا ہے، میں طاہر بھائی نیچے آ جائیں، جواد بھائی آ جائیں۔ اب انہوں نے بھی اسی عموم میں اپنی شخصیت میں ایک قبیلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آقا کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے شروع کیا، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو آوازیں دی، یا محمد اخرج علینا، ہماری طرف نکلے۔ اب حضور آرام کر رہے تھے، رب کو ان کی آوازوں کے بجائے محبوب کے آرام کی فکر تھی، تو رب نے فرمایا وہ لوگ جو بے تکلفانہ انداز میں میرے محبوب کو بلا رہے ہیں اور حجروں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اللہ فرماتا ہے ان میں سے اکثریت کو میرے محبوب کی بارگاہ کے آداب و تعظیم کی خبر ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے۔ اب اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا موقع آ جائے تو کرنا کیا ہے، انہیں کیا چاہیے تھا، اس بارگاہ کے آداب بھی رب بتا رہا ہے۔ فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اگر وہ لوگ صبر کرتے اور میرے محبوب کو تنگ نہ کرتے، محبوب کے آرام میں مخل نہ ہوتے، خیال کرتے ہوئے وہ سب انتظار کرتے اور محبوب اپنی مرضی سے باہر آتے، ہائے ہائے، تو کہا لَقَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آئندہ دھیان رکھنا۔ یہ غفور رحیم کی بات کر کے رب نے بتایا ابھی تو معاف کر رہا ہوں، آئندہ دھیان رکھنا، مالک تو بڑا ہے، کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جب محبت ہونا تو محبوب کو دیکھا جاتا ہے، بڑے چھوٹے کو نہیں دیکھا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہ اس کا پس منظر ہے اس آیت کا، جس کی وجہ سے الحجرات کا نقطہ استعمال ہوا۔ پھر میں نے اگلی آیت پہلی بھی پڑھی، اس کو مضمون بناؤں گا میں آگے، مگر آج کا پہلو ادب سمجھیں۔ جب تک امت کا تعلق اپنے محبوب کی بارگاہ سے ادب کا نہیں ہوگا، تب تک وہ اتباع والی بھی نہیں ہو سکتی۔
جو تعلق ادب کے ساتھ اتباع کا بنے گا اسی میں خیر ہے، اسی میں قربت ہے، ورنہ اگر خالی اتباع ہو مگر ادب کے اندر متذبذب ہو جائے، ذات مصطفیٰ کی معرفت ادب میں متذبذب ہو جائے، اس کے اندر مشکوک ہو جائے، اور محبوب کے ادب کو بھی عام لوگوں کی شخصیت پرستی میں لے گیا اگر، تو یاد رکھیں نہ اس کی اتباع باقی، اور ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ بالایمان بھی خیر پر نہ ہو۔ جو اپنے آپ کو محبوب کے موازنوں میں پڑ گیا۔ ادب ہی ایسی شے ہے جس بے ادبی نے شیطان کو ابلیس اور شیطان بنا دیا، وہ وجہ ہی بے ادبی تھی، اور ادب رسالت میں بے ادبی تھی۔ آپ قرآن کا کوئی حصہ پڑھ کر دیکھیں اور پوچھیں، جب اللہ رب العزت نے کہا کہ سب کے سب سجدے میں گر جاؤ، تو سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کے سامنے سر نمو ہو جائے، اپنے آپ کو عاجز کر بیٹھے۔ تو ایک نقطہ آ گیا ذہن میں ایسے ہی، حضرت آدم کا علم زیادہ تھا تو جبرائیل سجدے میں گئے نا، سجدہ تعظیمی میں۔ اس کا مطلب جبرائیل امی کا علم حضور حضرت آدم جتنا نہیں ہے، حضرت میکائیل جتنا حضرت آدم کا علم ان کے مقابلے پہ بلند ہے۔ تو اب سارے فرشتوں کا علم پھر حضرت آدم کے علم سے کم ہے، اور حضرت آدم کا علم ان فرشتوں سے اوپر ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب فرشتے علم آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر علم مصطفیٰ کا مقام کیا ہونا چاہیے؟ اسی کو جان لیں بس۔ تو پھر کہاں گئے کہ جبرائیل حضور کے استاد ہیں؟ استاد نہیں ہیں، بلکہ وہ تو خود خادم ہیں، رب نے خدمت کی ڈیوٹی ان سے لی ہے۔ پلٹتا ہوں، دو حصے دینے بعد بات ختم کر دینی ہے، قرآن کا ایک اور مقام دکھانا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ شیطان رب کا منکر نہیں ہے، توحید کا منکر نہیں ہے، اس نے اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے تو بظاہر یہی کہا تھا کہ میں نے اسے سجدہ نہیں کرنا، وجہ اس نے اپنا موازنہ رب کے محبوبوں سے کیا تھا، اور کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنوں یہ مٹی سے بنے، مٹی میں یہ خرابیاں ہیں۔ رب نے کہا تجھے مٹی نظر آئی مگر فنفخت فیہ من روحی، میرے نور کا چراغ نظر نہیں آیا، میں نے نور کا چراغ بھی جلایا ہے، اور تو نے اپنا مقابلہ میرے آدم سے کیا۔ اب اللہ نے جب یہ باتیں دیکھی کہا کیوں؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ مٹی میں نقش نکالا۔ رب نے کہا تو نے میرے محبوبوں میں نقش نکالا۔ رب نے اس وجہ سے کہا فاخرج من انت رجیم، جا تو جہاں سے چلا جا، دفع ہو جا، آج سے تو مردود ہے۔ اس کے مردود ہونے کی وجہ ہی دو تھی، ایک اس نے اپنا موازنہ رب کے محبوبوں سے کیا، رب کو پسند نہیں ہے جو اس کے محبوبوں ان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا جائے، دوسرا اس نے رب کے محبوبوں میں نقص نکالا، یہ بھی بات رب کو پسند نہیں کہ کوئی میرے محبوبوں میں جن میں نقص ہوتا ہی کوئی نہیں، جو ہوں بھی رب کے محبوب اور نقص والے ہوں، رب کو یہ بات قبول نہیں ہے، تو ان میں نقص نکالے۔ اس وجہ سے ابلیس شیطان بن گیا، عزازیل شیطان بن گیا۔ اور ادب کتنی بڑی شے ہے، سورہ اعراف کے اس حصے کو بیان کر کر میں اختتام کی طرف چلا جاؤں گا، پھر انشاءاللہ اگلے موقع پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، سبحان اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تم اب جب نا فرعون کے پاس جاؤ، اور رب نے فرمایا قولوا لینا، اپنے موسیٰ کو فرعون سے کہا، فرعون کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا اے موسیٰ فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرنا، قولوا لینا، نرمی نہ، ذرا نرمی، نرم نرم۔ حضرت یحییٰ بن قطان السعید تابعی ہیں، بہت بڑے محدث تابعی، وہ اس قرآن کی آیت سے جب گزرے نا، رب نے اپنے موسیٰ کو کہا کہ نرمی نہ گال کری ذرا، کہنے لگے مالک اپنے موسیٰ کو کہتا ہے کلیم کو کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا، وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں،
مالک فرعون جیسے کے لیے اپنے موسیٰ کو کہتا ہے نرمی سے بات کرنا، مالک تو اپنے مصطفیٰ کے غلاموں سے کتنا نرم ہوگا، کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو جب بھیجا تو آپ نے اپنے عصا مبارک، اپنی بغل مبارک سے ہاتھ نکالا تو ید بیضا کا معجزہ ہوا۔ وہ معجزے دے کر اس دور میں جادوگروں کا دور تھا، وہ کہنے لگا کہ سمجھا کہ یہ جادوگر ہیں۔ اس نے کہا اب کیا کرے، اس نے اپنے حواریوں کو، وزیروں کو بلایا، یہ تو لے بیٹھے گا۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ پورے مملکت مصر سے سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو، اور اکٹھا کر کے ان کے ایک میں 11 تھے، ایک میں 12 ان کے سردار تھے، اور ان کا سردار جو اصل تھا اس کا نام تھا شمعون۔ شمعون کو بلایا، ساروں کو بلا کر کہا اب میں قرآن کی آیتیں دے رہا ہوں 104 نمبر سے لے کر آپ اس کو 115 تک لیتے چلے جائیں گے، 16 لے لیں، 17 لے لیں، حتیٰ کہ 122 تک لے لیں۔ یہ 104 سے 122 سورہ اعراف 9 نمبر پارہ 7 نمبر سورہ۔ میں اس کا اختصار دے رہا ہوں وقت کی مناسبت سے۔ اب تو ایسا موقع بھی آپ موبائل پر بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن نکال کر کہ ترجمہ نکالیں اور دیکھیں واقعی یہ تو نظارہ بیان ہو رہا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ساروں کو بلاؤ، ساروں کا مقابلہ تو موسیٰ نہیں کر سکے گا نا، ان سب کا جب جادو مل جائے گا، معاملہ ایک ہو جائے گا، یہ ہرا دیں گے اسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے فرعون نے سارے جادوگروں کو بلایا اور بلا کر کہا بھائی یہ مسئلہ ہے، مقابلہ کرنا ہے موسیٰ سے۔ کہا موسیٰ سے مقابلہ کریں گے تو ہمیں کیا دے گا؟ تو اس نے کہا میں تمہیں اجرت تو دوں گا ہی، اس کے ساتھ میں تمہیں اپنی قربت بھی دوں گا۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، قرابت داروں میں۔ کہا اچھا، قرابت بھی ملے گی یعنی وزارت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، درباری کی درباری ملے گی۔ اب وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے، اور پتہ ہے ایک روایت میں 11,000 آتا ہے، پھر 20,000 آتا ہے، پھر 32,000 آتا ہے۔ امام قزوینی کے 80,000 جادوگر تھے اس دور میں۔ جس طرح سکول میں پڑھائی ہوتی ہے، کالا جادو پڑھایا جاتا تھا، بلیک میجک۔ 80,000 جادوگر، اور 80,000 صرف مقابلے کے لیے اکیلے موسیٰ علیہ السلام، رب کے حبیب، اور فرعون کی باقی کیبنٹ اور دیکھنے والے لوگ علیحدہ۔ اب وہ جب آ گئے اور انہوں نے بس اتنا پوچھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن الملقین۔ جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ پہلے ڈالیں گے، اپنا جادو والا جو معاملہ دکھائیں گے، جو وہ سمجھے کہ ہم کر کے دکھائیں۔ یہ صرف اجازت طلب کی حضرت موسیٰ سے، ادب موسیٰ میں، ادب رسالت میں رب کے موسیٰ کا ادب کیا۔ جب یہ معاملہ ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا الکو، پہلے تم ڈالو نا، اور ان سب نے جب اپنی رسیاں لاٹیاں پھینکی، وہ 80,000 رسیاں سام بن گئیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور بڑا زبردست قسم کا جادو لے کر آئے سامنے۔ 80,000 رسیاں، اکیلے موسیٰ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، رب نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، اپنا عصا نیچے رکھ دے۔ فَإِذَا هِيَ تلقافو ما یافکون، تو وہ جتنی چیزیں تھی فریب کاریاں تھیں، وہ سارے کا سارا عذاب ان رسیوں کو، ان سانپوں کو کھا گیا۔ اب یہ منظر سب دیکھ رہے تھے کہ جب منظر فرعون اور اس کی کیبنٹ نے بھی دیکھا، مگر جب یہ منظر جادوگروں نے دیکھا، وہ فارغ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، وہ سارے سجدے میں گر پڑے اور سجدے میں گر کر کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے۔ اس پر علامہ آلوسی بھی ہیں، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں اس مقام کے اوپر اصل میں وجہ یہ تھی، دیکھا تو سب نے تھا مگر ایمان صرف جادوگر کیوں لائے؟ وجہ یہ تھی رب نے کہا اگر فرعون تم جیتتے تو فرعون تمہیں اپنا تقرب دیتا، اور تم نے میرے موسیٰ کا ادب کیا تو خالی رہ جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا، میں ایمان کی دولت دیکھ کر اپنا قرب تمہیں عطا کرتا ہوں۔ تو ادب رسالت کافروں کو بھی خیر دے سکتا ہے۔
حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. پھر اس پر اختتام کر دوں. یہ مضمون انشاءاللہ آگے رکھیں گے. پھر جب تک ادب کا تعلق پختہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے بھی ہیں ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں، مؤدب نہیں ہیں، دعا کریں ان کو بٹھائیں. میں آپ کو نسخہ دیتا ہوں جو ہمیں منہاج القرآن نے دیا. وہ نسخہ یہ ہے، بچوں کو رسول پاک کا مؤدب بنا دیں، ان کی غلامی حضور سے مضبوط کر دیں. جو حضور کا مؤدب ہوگا اسے پتا ہوگا کہ ماں باپ کی بے ادبی حرام ہے. وہ دنیا اور مادیت کی نگاہوں سے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھے گا. یہی عالم تاجدار کائنات کی محبت کا ہے. تو عرض کر رہا ہوں، تو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بھی ایک یہودی بچہ بیٹھا کرتا تھا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث. وہ بچہ حدیث میں آتا ہے حضور کے نالین اپنے گودی میں لے کر بیٹھتا تھا. کافر بچہ. ہم تو اپنے بچوں کو مسجد میں آنے جلدی نہیں دیتے. معذرت اگر میری بات بری لگے، میں بھی مسجد مصلی والا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں بھاگی ہوں مسجد مصلی سے. ہم پہلی صف میں بچے تیار ہو کر آئے ہوتے ہیں، چل پیچھے چل پیچھے چل پیچھے چل پیچھے. وہ کہتے ہیں لے میں نہ پیچھے تو میں بھی نہیں آنا مسجد. پھر ہم کہتے ہیں نوجوان آتے ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ آج کے دور کا اجتہادی مسائل ہو گئے. حضور کے دور میں صرف آخری صف میں بچوں کی صف نہیں ہوتی تھی، ان کی ماؤں کی بھی ہوتی تھی. ماں سے آبیہ ہو اور بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جا رہی ہو جہاں آواز بھی اونچی نہیں کرنی، سکھا کر نہیں لے کے گئی ہوگی. حضور کی بارگاہ میں رونا نہیں، حضور کی بارگاہ میں اونچا نہیں بولنا. بتائیں مجھے، یہاں دادا نانا وہ سو رہے ہوں، ہم تو اپنے بچپن بتاتے ہیں، میرے دادا جی سوتے تھے تو امی جی نے کہا ہوتا دادا وہ سو رہے ہیں اونچا نہیں بولنا. تو پھر تاجدار کائنات کی بات، ماں سے آبیہ ہو تو بچے شور کر سکیں گے؟ ہم نے اہل سنت نے تو بالخصوص عورتوں کا داخل ہی بند کر دیا ہوا مسجد میں، بی بی نہ آئے الا ماشاء اللہ. کیا میری بات اگر کڑوی لگے تو قبول کیجئے گا، مجبوری ہے میری، میں اللہ رسول کی رضا کے لیے آیا ہوں. عرض کر رہا ہوں. اور بچوں کے لیے پیچھے جا کے پھر وہ شرارت کرتے ہیں. آج کے دور میں طریقہ یہ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کریں. یہ مسلمان بچوں، مسلمان گھرانوں کے بچے ہیں، ان کو پاکی پلیدی عمومی طور پر مائیں بتاتی ہیں. نہیں بتاتی تو کہ ہم نے بتانا ہے، بتائیں پھر ساتھ کھڑا کریں. یہ دیکھا ابھی ساتھ کھڑا کریں گے، پیار کریں گے تو سیکھیں گے. اور آخری بات، ہم حسنین کریمین سے بڑے تو نہیں. حسنین کریمین آخری صف سے چڑھ جاتے تھے کہ پہلی صف میں ہوتے تھے تو حضور کی پشت پر سوار ہوتے تھے. پہلی صف میں تھے تو تربیت کرتے تھے. آج کے دور میں بچوں کو تربیت دینے کی دور ہے. آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ جو پہلی بینچ پہ بیٹھنے والے بچے ہوتے ہیں، وہ اگر بس استاد ٹیچر یہ کرے go to the back benches, you can go to the back benches، کہ تم آخری بینچوں پہ بیٹھو گے. میں نے بچوں کو روتے دیکھا ہے، سر مجھ سے ہوا کیا ہے، ہم نے کوئی مارا نہیں، کوئی جھڑکا نہیں، صرف اتنا کہا آخری بینچ پہ چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں سر میرا آپ یہ ایوارڈ چھین رہے ہیں. تو یہی بات ہماری مساجد میں بھی ہونی چاہیے. پیار کریں، شفقت کریں تاکہ یہ ہمارے گن گائیں. میری بات سے کتنے اتفاق کرتے ہیں بتائیں؟ آپ بتائیں میری جتنی بات کہی ہے. تو اگر ہم اس کو عادت بنا لیں تو پھر حضور کی محبت میں مسجدیں خود کہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے. جب پچھلی اگلی نسلوں کی آوازیں آنا بند ہو جائے مسجدوں میں تو سمجھ لیں کام خراب ہو گیا. بس واپس پلٹتا ہوں. حضور کی بارگاہ میں یہودی بچہ بیٹھتا نالین لے کر، اور کئی دنوں تک حضور کو نظر نہ آیا. تاجدار کائنات نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت بیمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، کہا جلدی کرو اس کا پتہ لینے چلے. حضور اس کے گھر گئے، یہودی بچے کے گھر. ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے جو بیمار ہو جائے. حضور اپنے اس یہودی بچے کے گھر گئے جو یہودیوں کا پتر تھا، یہودی دا منڈا سی، اس کے گھر گئے. ہم تو رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے. اور بتاؤں تیمارداری کرنے والا کیا کھٹتا ہے؟ پنجابی کی کھٹتا ہے، کیا لیتا ہے؟
حضور نے فرمایا جب تک کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی تیمارداری میں جاتا ہے، وہ جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ جنت کے رستے ہوتے ہیں، اس دنیا کے رستے نہیں رہتے ہیں۔ تو گئے تو اس کے والد نے کہا وہ تو بہت بیمار ہے، آنکھیں بند ہے، بے سود پڑا، بے ہوشی میں، عالم موت کا انتظار ہے، موت آنے والی ہے۔ حضور اس کے کمرے میں سرانے بیٹھ گئے، ہائے ہائے، حضور نے اپنے دست رحمت اس کے ایسے ماتھے پہ رکھا، حضور کی بارگاہ کی ٹھنڈک دیکھ کر آنکھیں کھول بیٹھا، حضور کو دیکھا تو چہرہ مسکرا پڑا کہ مصطفیٰ آ گئے۔ حضور نے فرمایا جب اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اس نے آنکھیں گھما کر باپ کی طرف دیکھا، اللہ نے اس کے دل میں بھی ڈال دی، باپ کہنے لگا جو ابو القاسم کہتے ہیں کر گزرو، جو کہتے ہیں۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کلمہ پڑھا، مگر کامل کلمہ پڑھا۔ حضور نے کلمہ سنا، جیسے ہی کلمہ پڑھایا اور پڑھا، ساتھ ہی جان کفن سے ان سے پرواز کر لی۔ ہائے ہائے، یہودی بچے کے لیے اس کے والد کو حضور نے کہا اب یہ تمہارا نہیں اب ہمارا ہے۔ وجہ یہ تھی سرکار نے کہا ہو میرے نالین کا ادب کرنے والا اور جائے جہنم میں۔ تو اگر یہودی کافر بچہ نہیں جا سکتا، امتی اگر تو اپنے محبوب کے ادب والا ہوگا تو تو کیسے جا سکتا؟ پھر اعمال میں بھی خیر آ جائے گی، اس میں خیر ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ تحریک منہاج القرآن اسی درد کی دعوت کا نام ہے، اسی ادب اور تعمیل اور اتباع کو بانٹنا چاہیے تحریک منہاج القرآن۔ آپ سب اس میں بڑھ چڑھ کے اس کا حصہ بنیے، ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم اس ذکر کی خیر کو آگے بڑھا سکیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔